بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہمارا لیکچر ہوگا مرزا اسداللہ خان غالب کا تعارف اور ان کی 12ویں جماعت کے لیے اردو کی کتاب سرمایہ اردو میں شامل غزل نمبر 1۔ تو سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اردو ادب کے مایہ ناز شاعر مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ باپ کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چنانچہ چچا نے پرورش کی، لیکن بہت جلد انہیں بھی قضا کے اجل نے لوٹ لیا۔ اب غالب کی گزر بسر وظیفے پر ہونے لگی۔ 1810 میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی، جو نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی تھی۔ جتنے بھی بچے ہوئے بچپن ہی میں ملک عدم کو سدھار گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے خطوط میں رقت انگیز اظہار کیا۔ عزیز طلبہ، غالب تمام عمر اپنی فارسی شاعری پر نازاں رہے، لیکن وجہ شہرت اردو دیوان بنا۔ آخری ایام میں روپے پیسے کی ریل پیل نہ رہی، جس کی وجہ سے مرزا غالب کے بیشتر دن فاقہ مستی کی نظر ہو گئے۔ غموں کے بوجھ تلے دب کر غالب روتا نہیں، بلکہ بے بس ہو کر ہنس دیتا ہے۔ اس لیے اس کی شاعری میں ہمیں اداسی اور قنوطیت نہیں، بلکہ موضوعات کی رنگا رنگی، انداز بیان کی جدت و ندرت، مضمون آفرینی، شوخی و ظرافت، انانیت اور رشک جیسی بیش بہا خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور غالب جدت ادا کے امام بن کر سامنے آتے ہیں۔ بعض ناقدین نے میر سے بھی بڑا شاعر قرار دیا ہے۔ زندگی کے غموں اور مصائب کو شکست دینے والا غالب 15 فروری 1869 میں موت کو بھی شکست دے گیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا، کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا مرزا اسداللہ خان غالب کا مختصر تعارف۔ اب ہم ان کی پہلی غزل پڑھتے ہیں۔ پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے معنی اس کے ہیں مختصر، یہ کہ یعنی کہ بات کو انتہائی مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ دشوار کے معنی ہے مشکل، آسان سہل، آسانی کے ساتھ، میسر حاصل۔ مفہوم اس شعر کا کچھ ایسے ہوگا: حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کو آسان بنانا بہت مشکل ہے، اور اسی طرح آدمی کا انسان بننا بھی مشکل ہے۔ تشریح طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے۔ بظاہر کوئی کام آسان اور سہل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا دشوار ہوتا ہے۔ اپنے اسی نکتے کی وضاحت کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ آدمی جو اپنی وضع، قطع اور شکل و صورت کے اعتبار سے انسان ہی ہوتا ہے، مگر اس کا بھی انسان بننا دشوار ہے۔ دراصل غالب انسانی زندگی کے رمز شناس ہیں۔ وہ انسانی نفسیات کا گہرا اور عمیق مطالعہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک آفاقی حقیقت کو نہایت فنکارانہ انداز سے شعری کالم میں ڈالا ہے۔ انسان اور آدمی کے الفاظ جو بظاہر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں،
لیکن انسانی زندگی میں ان کا تعلق مسے خام اور کوندن کا سا ہے۔ عزیز طلبہ، حضرت آدم کی اولاد آدمی کہلاتی ہے، آپ جانتے ہیں، اور انسان کا مفہوم زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ بظاہر چلنے پھرنے اور کھانے پینے والا فرد آدمی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان بھی ہو۔ محض انسانوں کی شکل رکھنے سے کوئی بندہ انسان نہیں بن جاتا، بلکہ انسانیت تو جذبہ اور احساس کا نام ہے۔ انسان بننے کے لیے تو بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ محسن احسان نے بجا فرمایا ہے کہ مدتیں گزری تو اکت آیا، صدیاں بیتی تو کہیں آدمی انسان ہوا۔ صدیاں بیتی تو کہیں آدمی انسان ہوا۔ یہ درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ظاہری شکل و صورت دیدہ زیب ہے، لیکن حقیقت میں اشارہ اس عمل کی طرف ہے جس سے ایک آدمی انسان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اس انسان کی شان پر فرشتے بھی پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی، فرشتہ سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتہ سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ دیوان حالی کا صفحہ نمبر 310، اس میں یہ شعر موجود ہے۔ انسان کو جس مقصد کے تحت اس کائنات میں بھیجا گیا ہے، اگر وہ اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے تو انسان نہیں ہے، بلکہ ایک نکال کی حیثیت رکھتا ہے جو انسانیت کی نقل کے سوا کچھ نہیں کر پاتا۔ یاد رہے کہ انسان کی نقل تو بندر بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان کی طرح سوچنے سے قاصر ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والا ہی انسان کہلانے کے حقدار ہے، اور بات بھی یہی ہے۔ انسان کا مادہ انس سے ہے، انس کے معنی پیار کے ہیں، تو انسان تو در حقیقت وہ بندہ ہوگا نا جو دوسروں سے پیار کرتا ہوگا۔ حضرت آدم کا بیٹا ہونے سے سب لوگ آدمی تو ہیں، لیکن انسان بہت کم ہے۔ مرزا غالب نے جو دلیل پیش کی ہے وہ نہایت باکمال ہے کہ جب ہم بہترین مخلوق ہونے کے باوجود انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو دنیا میں کسی اور کام میں کیسے کمال اور مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 2، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی ہیرا ہونا۔ وائے افسوس کے معنی ہیں دیوانگی شوق، وائے کے معنی ہیں افسوس کے، اور دیوانگی شوق کے معنی ہے محبت کا جنون، عشق کا جنون یا عشق کا پاگل پن، اور ہر دم کے معنی ہے ہر وقت۔ مفہوم اس شعر کا کچھ ایسے ہوگا عزیز طلبہ، افسوس ہے کہ محبت کے جنون میں ہر دفعہ محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور ہر دفعہ حیران ہو کر آ جاتا ہوں۔ تشریح: اردو شاعری میں تقریباً ہر شاعر نے اس کیفیت کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ روایتی عاشق عموماً محبوب کے حسن میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ رنگینی حسن میں اپنے ہوش و حواس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور محبوب سے ملاقات کی خواہش میں بے قرار رہتا ہے۔ جب اس کی دیوانگی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ بے خود ہو کر کوچہ جانا کی طرف چل پڑتا ہے۔ گویا شاعر گھر سے کسی اور کام کی غرض سے نکلتا ہے، لیکن دل و دماغ پر قابو نہ رکھنے کے باعث محبوب کی گلی میں جا نکلتا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر، ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے، ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔
شاعر نے دوسرے مصرے میں لفظ ہیراں استعمال کیا ہے کہ محبوب کی گلی میں بار بار اس لیے جاتا ہے کہ شاید محبوب کا دیدار ہو جائے، لیکن ہر بار ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے۔ گو کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ محبوب کے کوچہ تک رسائی تو قدرے آسان ہے، لیکن محبوب کی محفل تک پہنچنا اور دیدار محبوب سے شاد کام ہونا ناممکن ہے۔ عاشق اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد بھی اپنے عشق و جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے کوچے کا بار بار طواف کرنے پر مجبور ہے، بار بار اس کی گلی میں جاتا ہے۔ وہ اس لیے حیران ہے کہ یہ کام کرنا اس کی خواہش نہ تھی، اس لیے وہ اپنے اس فعل پر نادم تو ہے لیکن خوش نظر آتا ہے، کیونکہ عشاق کے لیے کوچہ جانا محبوب کی گلی بہشت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے وہ مختلف بہانوں سے، ہیلوں سے وہاں جانے کی سعی میں رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے۔ بقول مصفی، تیرے کوچے پر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے پر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ شاعر بے خود ہو کے چل تو پڑتا ہے، لیکن جب اسے خیال آتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے دیدار اور اس تک رسائی میں مسلسل ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب کی گلی کا طواف ترک کر دوں، چکر لگانے بند کر دوں، لیکن میرا جنون، میرا پاگل پن بار بار اس گلی میں لے جاتا ہے اور حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ در حقیقت یہی تو ہے عشق۔ شعر نمبر 3۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت کے معنی ہے خوشی یا مسرت کے، قتل گاہ قتل ہونے کی جگہ، قتل گاہ آج کل ہم لکھتے ہیں، یہ قدیم اردو کا ہے، متروک ہو چکا ہے یہ لفظ، اس طرح سے اب ہم نہیں کرتے۔ اہل تمنا عشق کرنے والا عاشق، عید نظارہ دیکھنے کی خوشی، شمشیر کے معنی تلوار، اور عریاں ہونا ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ مفہوم، مقتل میں جب عشاق تلوار کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ منظر عید کا دن ہوتا ہے۔ تشریح، دیکھیں عزیز طلباء، عشق و محبت کوئی آسان کام نہیں، ہر جگہ تکالیف اور مصائب، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت سے بدتر زندگی سے واسطہ پڑتا ہے، ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ بن کر گزرتا ہے۔ جو بو الحوث ہوتے ہیں وہ میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، لیکن عاشق صادق ہمیشہ کامیاب و کامران ہو کر نکلتا ہے اور دکھ درد میں ثابت قدم رہتا ہے۔ امجد کہتے ہیں، فصل گل آئی پھر ایک بار اسیران وفا، فصل گل آئی پھر ایک بار اسیران وفا، اپنے ہی خون کے دریا میں نہانے نکلے، اپنے ہی خون کے دریا میں نہانے نکلے۔ عشق اور محبت میں ملنے والے ہجر کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے، وصال کی اپنی دلکشی ہوتی ہے، محبوب کی عنایات بھی اپنا الگ ذائقہ رکھتی ہیں، لیکن راہ عشق میں جان سے گزرنے والوں کے لطف کو بھی زمانہ تسلیم کرتا ہے۔ عاشق کے لیے قتل گاہ میں ننگی تلوار یا موت کا نظارہ عید کا چاند دیکھنے سے کم نہیں۔ گویا شاعر پکار اٹھتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دراصل تشریح طلب شعر میں غالب بتاتے ہیں کہ ایک عاشق کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو، چنانچہ مقتل گاہ میں جب محبوب میان سے تلوار نکال کر بلند کرتا ہے تو عاشقوں کی نگاہوں کے لیے یہ منظر انتہائی پرمسرت ہوتا ہے۔ جیسے روزہ داروں کو عید کا چاند دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے، موت تو ویسے بھی اٹل ہے، لیکن عاشقوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہوں۔
بقول میر زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میں میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تشریح طلب شعر میں غالب کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل حق اپنے مقصد کی سربلندی کے لیے جیتے ہیں، اگر انہیں اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنا پڑے تب بھی لبیک کہتے ہیں۔ حق گوئی کے لیے موت کو گلے لگا لینا اور رہتی دنیا تک امر ہو جانا ہی اصل زندگی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ گویا راہ حق میں جان دیتے وقت ثابت قدمی اور پروکار انداز ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے اور آنے والوں کے لیے روشن مثال بن جاتا ہے۔ ان کے لیے 100 دن زندہ رہنا مزہ نہیں دیتا انہیں، بلکہ وہ ایک ہی دن میں اپنے مقصد کے لیے جی کر دکھا دیتے ہیں۔ شعر نمبر 4، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ باسد رنگے گلستاں ہونا، تو ہو اور آپ باسد رنگے گلستاں ہونا۔ لے گئے خاک میں کہ معنی ہے قبر میں لے گئے، یعنی کہ اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ داغ تمنائے نشاط، خوشیوں کی تمنا کے داغ، تمنا خواہش کو کہتے ہیں، خواہش پوری نہ ہو تو دل پر داغ پڑتا ہے۔ تو ہو یعنی تو دنیا میں رہ گیا، دوسرا مصرع ہے نا، تو ہو، تو یہاں اس کا مطلب ہے تو ہو یعنی تو دنیا میں رہ گیا، تو دنیا میں رہ۔ بسد رنگے گلستاں ہونا، باغ کی طرح سرسبز و شاداب بے حد خوش ہونا، باغ باغ ہونا۔ مفہوم، ہم خوشی کی تمنا اور آرزو کا داغ لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اے محبوب اب تو جس طرح چاہے خوش رہ۔ تشریح، مرزا غالب اس شعر میں اپنے مخصوص انداز میں محبوب سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اردو کلاسیکی شاعری میں اکثر و بیشتر یہ مضمون مختلف پیرائے میں بیان ہوتا رہا ہے کہ عاشق بے بس ہو جاتا ہے اور وہ اتنی سکت بھی نہیں رکھتا کہ محبوب کے ساتھ سخت رویہ اپنا سکے۔ وہ ہر ظلم و ستم چپ سادھ کر قسمت کا لکھا سمجھ کر سہ جاتا ہے۔ عزیز طلباء، بقول نصیر الدین نصیر گیلانی، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں غالب کہتا ہے کہ اے محبوب ہماری بڑی تمنا تھی، خواہش تھی کہ تیرا وصل نصیب ہو اور تیرے وصل کی دل کو تسلی دے رکھی تھی، لیکن افسوس، ہائے افسوس کہ دل میں جو حسرتیں اور آرزویں تھی وہ بر نہ آئیں، وہ خواہشیں پوری نہ ہوئیں۔ آخر کار ہم یہ خوشی حاصل کرنے کا داغ قبر میں لیے جا رہے ہیں۔ بقول میر، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شاعر کی اس دعا میں شکایت کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ دراصل غالب نے محبوب کے لیے دعا کی ہے کہ اے محبوب ہم تو محرومی قسمت کا داغ لے کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے بعد تیری زندگی خوشیوں اور شادمانیوں اور ہر طرح کی مسرتوں کا گہوارہ رہے۔ غالب نے اپنی بات کی وضاحت کے لیے ترکیب بسد رنگ اور محاورہ باغ باغ ہونا تبدیل کر کے گلستان ہونا استعمال کیا ہے۔ کتنا بڑا کمال کیا ہے غالب نے اپنے اس دوسرے مصرے میں کہ یعنی اے محبوب جس طرح باغ میں تازگی، رعنائی اور رنگینی ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے،
اسی طرح میرے بعد تیری زندگی بھی خوشیوں اور مسرتوں کا مسکن رہے۔ غالب نشاط زندگی کے لیے ماتم کنا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ اے محبوب دیکھ، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو نے ہمیشہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مجھے وصل سے کبھی بھی سرشار نہیں کیا، اب میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں، مر گیا ہوں، سنا ہے کہ تیری مہربانیوں کا دریا موج میں رہتا ہے اور تو غیروں پر مہربانیاں کرتا پھرتا ہے۔ میں تو زندگی کی بازی ہار کر دنیا سے ناتا توڑ رہا ہوں، میرے بعد تو جس حال میں رہے مجھے اس سے کیا غرض۔ میری شب تاریک تو روشن نہ ہو سکی، میری شب تاریک تو روشن نہ ہو سکی، گر تو ہوا ہے غیرت شمس و قمر تو کیا، گر تو ہوا ہے غیرت شمس و قمر تو کیا۔ شعر نمبر 5۔ عشرت پارائے دل زخم تمنا خانہ، عشرت پارائے دل زخم تمنا خانہ، لذت ریش جگر گر کے نمکداں ہونا۔ عشرت پارائے دل، دل کے ٹکڑوں کی خوشی۔ عشرت کے معنی ویسے تو خوشی کے ہیں۔ عشرت پارائے دل، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو دل کے ٹکڑے، تو دل کے ٹکڑوں کی خوشی، یعنی کہ دل ٹوٹا ٹوٹا ہے لیکن اس کے مختلف جو حصے ہوئے ہیں، جو اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ان کی خوشی۔ زخم تمنا کھانا، آرزو کا زخم کھانا، آرزو کا پورا نہ ہونا، خواہش پوری نہ ہونا، تمنا ادھوری رہ جانا، اسے کہتے ہیں زخم تمنا کھانا۔ لذت ریش جگر، یہ ہے جگر کے زخم کی لذت۔ ریش کہتے ہیں زخم کو، اور لذت ریش زخم کی لذت، تو پوری ترکیب کے معنی کیا ہوئے؟ جگر کے زخم کی لذت۔ اس کے بعد اگلی ترکیب ہے گر کے نمکداں ہونا، نمکداں کا پورا نمک چھڑکنا، نمکدان یعنی کہ پورا نمک کا جو مرتبان ہے، اسے میں سے چٹکی دو چٹکیاں یا چمچ دو چمچ نہیں، بلکہ جتنا نمکدان مرتبان کے اندر جتنا نمک ہے تمام کا تمام چھڑکنا، یعنی کہ بے حد زیادہ تکلیف پہنچانا، یہ اس ترکیب کا معنی ہے۔ مفہوم، دل کی آرزو ہے کہ اس پر ہر وقت آرزوؤں کے زخم لگتے رہیں، اور زخموں کو تب لذت حاصل ہوتی ہے جب ان پر نمک چھڑکا جائے۔ تشریح، غم و تکالیف ایک عام شخص کو بہت پریشان کر دیتی ہیں اور وہ ان تکالیف میں بدحال ہو جاتا ہے عزیز طلبہ، لیکن اہل عشق کا فلسفہ علیحدہ اور منفرد ہوتا ہے کہ وہ ایسی تکالیف اور مصیبتوں سے کوندن بن کر نکلتے ہیں، اور غالب نے اپنے اس شعر میں یہی کیفیت بیان کی کہ اہل محبت ہر زخم اور تکلیف جو محبوب کے وسیلے سے پہنچتی ہے اسے عزیز سمجھتے ہیں۔ دراصل ان مصائب ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سچا عاشق کون ہے اور اس میدان میں جھوٹا کون ہے۔ اہل محبت ان تمناؤں کی ناآسودگیوں، ناکامیوں اور درد و غم میں ہی خوش نظر آتے ہیں، گویا ان تمام کے بغیر ان کی زندگی ممکن ہی نہیں۔ غالب ایک دوسری جگہ ان دونوں کو یاد کرتے ہیں جب انہیں زخموں میں چور رہتے ہوئے بھی تسکین حاصل ہوتی تھی، دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ یاد ہے غالب تجھے وہ دن کے وجد ذوق میں، یاد ہے غالب تجھے وہ دن کے وجد ذوق میں، زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے تو چنتا تھا نمک، زخموں سے گرتا تو میں پلکوں سے تو چنتا تھا نمک۔ تشریح طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اگر میری جان پر کسی کو ترس آ رہا ہے نا تو وہ میرے زخموں پر مرہم نہ لگائے، بلکہ راحت تب حاصل ہوگی جب کوئی ان زخموں پر نمک چھڑکے گا، کیونکہ اس میں مجھے راحت حاصل ہوتی ہے اور اس دکھی زندگی میں مجھے آرام کی گھڑی نصیب ہوگی۔ دراصل عزیز طلبہ غالب اس غم میں باقی تمام غم ملا لیتے ہیں۔ بقول حفیظ ہوشیار پوری، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم،
یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ عشق کے میدان میں دکھ اور تکالیف تو ہوتے ہیں، عاشق کو تانے بھی سننا پڑتے ہیں، زمانے بھر کی رسوائیاں بھی سہنی پڑتی ہیں، محبوب کی بے اتنائی اور بے وفائی بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے دکھ درد میں کمی ہو اور اس کے زخم جلد مندمل ہو جائیں، تاکہ زخموں کی اذیت سے جان چھوٹ جائے۔ اس کا وہ علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کے زخم دل ٹھیک نہ ہو۔ محبوب کی جفاؤں کی، بے وفائی کی وجہ سے ان کا دل جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، اس پر مسلسل نمک چھڑکا جائے، بلکہ ہر زخم پر پورا نمک دان چھڑکا جائے، تاکہ زخم کی کسک، تکلیف اور شدت میں بھرپور اضافہ ہو۔ گویا یہ عاشق کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بلکہ باعث راحت ہے، اسے اسی تکلیف اور اذیت میں سکون ملتا ہے۔ واہ عالم۔ 6 کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جفا کہتے ہیں ظلم کو، بے وفائی کو۔ زود پشیماں، زود بہت جلد، پشیماں پریشان ہونا، پچھتانے والا۔ زود پیشماں پوری ترکیب کا معنی بنے گا بہت جلد پچھتانے والا۔ مفہوم: محبوب نے میرے خون میں ہاتھ رنگنے کے بعد توبہ کر لی کہ اب کسی کو قتل نہ کرے گا۔ ہائے اس جلد توبہ کرنے والے کو کب توبہ کا خیال آیا۔ تشریح طلب شعر میں غالب کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیری بے اتنائی اور جفاکاری کی وجہ سے میرا جینا دشوار رہا، میرا ایک ایک پل قیامت کی طرح گزرا، اور میں ہر لمحہ مرتا رہا، اور تیرے ظلم کی حد یہاں بھی ختم نہ ہوئی، بلکہ میں ان جفاؤں کو، بے وفائیوں کو برداشت کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا ہوں۔ اور بقول شاعر کو زیادہ دکھ تب ہوا جب اس کے محبوب نے اسے قتل کرنے کے بعد مزید کسی کا خون بہانے سے توبہ کر لی۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب، تو نے مجھے قتل کیا، میں جانتا تھا کہ یہ ہاتھ جو میری جان لے چکا ہے اب نہیں رکے گا، اور میرے رقیب بھی جو میری موت پر خوش ہو رہے تھے لقمائے اجل بن جائیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تو نے مجھے قتل کرنے کے بعد قتل سے ہی توبہ کر لی ہے۔ اب یہ توبہ میرے کس کام کی، میری زندگی کا چراغ تو گل ہو گیا، اب توبہ کرنے کا فائدہ، محبوب کے ظلم کا شکار تو صرف عاشق ہو گیا نا، اور وفا غیر کے حصے میں آ گئی۔ شاعر نے لاکھ ضبط کیا لیکن اب ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اور وہ شکایت کرتا ہے۔ احمد فراز کہتے ہیں ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ چلو مان لیا کہ شاعر کا محبوب انسان دوستی کی طرف قدم بڑھا چکا ہے، یہ خوش آئند بات ہے کہ اس نے قتل سے توبہ کر لی ہے، لیکن اس سے بیشتر تو وہ عاشق کو قتل کر چکا ہے۔ اس لیے شاعر نے محبوب کی ندامت پر طنز کیا ہے کہ محبوب تم نے جلدی توبہ کر لی۔ محبوب نے دراصل عجلت سے کام لیا اور اپنے دیوانے کی جان لے لی۔ اگر وہ کچھ دن حوصلے سے کام لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ کون سچا عاشق ہے۔ محبوب کی عجلت نے کام خراب کر دیا، ورنہ وہ بات کی تہ تک ضرور پہنچاتا۔ بقول پروین شاکر، برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے۔ شعر نمبر 7۔ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ حیف کے معنی ہے افسوس کے، چار گرا کپڑا تھوڑا سا کپڑا، مفہوم اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر افسوس ہے
جس کی قسمت میں عاشق کا گریبان ہونا لکھا ہے۔ تشریح: جنون عشق میں غالب کا گریبان سلامت نہیں رہتا، کبھی اس کے ہاتھ سے تار تار کر دیتے ہیں تو کبھی یہ اہل زمانہ کے ہاتھوں لیر لیر ہوتا ہے۔ کبھی محبوب بے اتنائی کا ثبوت دیتے ہوئے محب کے دامن کو دجیوں میں بکھیر دیتا ہے، کیونکہ عشق تو وہ ہے جو دامن تو ایک طرف انسان کو اس کی ناموس بھی قربان کرنے پر تیار کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء، میر کہتے ہیں پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ شاعر کی کیفیت ایک جنونی کی سی ہو جاتی ہے، جو کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر گزرتا ہے، اس لیے اس کا دامن اس کے ہاتھ سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ افسوس مجھے اس کپڑے کی قسمت پر ہے جو عاشق کا گریبان ہے کہ اسے نامعلوم کتنی مرتبہ پھاڑا گیا اور کتنی مرتبہ اس کو سی کر پھر جوڑ دیا گیا۔ بقول حیدر علی آتش: ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے۔ دیکھیں عزیز طلباء، عاشق کو سب سے پہلے اپنے یہ تجربات دہرانے کے لیے دامن میسر آتا ہے، جسے وہ بڑی بے دردی سے ایک قابل جراح کی طرح چیر ڈالتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دامن پھاڑ دینے سے اس کی بدبختی کے دن ڈل جائیں گے، اس لیے یہ عاشق کا دامن بار بار چاک ہوتا ہے۔ شاعر نے پہلے مصرے میں ہی دامن کی قسمت پر آنسو بہاتے ہوئے کہا ہے کہ جس کی قسمت میں عاشق ہونا لکھا ہے اس کا دامن ضرور چاک ہوگا۔ اب جو بات تقدیر میں لکھ دی گئی وہ تو ملے گی، اس لیے دیوانگی اور دامن کا تار تار ہونا بھی سمجھیے کہ ازل سے لکھ دیا گیا ہے۔ یہی عشق کا حاصل ہے۔ بہت شکریہ۔ ہماری مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کی تشریح مکمل ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔